انسان کی زندگی میں جو ایمان کی اہمیت ہے اس کا سب سے پہلا سوال قبر میں ہوتا ہے۔ اعمال کا حساب آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، اور انسان کے ایمان کا حساب قبر میں ہوگا۔ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، یا ان میں ایمان ہوتا ہے یا ان میں ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ بڑے قد کاٹ والے، ڈرونی شکلوں والے، کالے رنگ والے، نیلی آنکھوں والے، اور ان کے بولنے کا انداز بہت ہی جابر قسم کا ہوتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، تو نے اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ تیرا رب کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ تو رب کے لیے کیا دے سکتا تھا؟ تو رب کے لیے کیا قربان کر سکتا تھا؟ تو نے اپنے رب کے لیے اپنی زندگی کا کتنا حصہ وہ صرف کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے رب کے بارے میں؟ تو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے اپنی جان دے دی، مال دے دیا، اس نے اپنی اولاد دے دی، اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے، ہجرتیں کی، مصیبتوں کو مول لیا، مارے کھائیں، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو وہ اپنے بنے ہوئے مکان، لگے ہوئے بازار، وہ سارا کچھ چھوڑ کر، کوئی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی بیٹوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کس نے ساری زندگی دولت کمائی تھی، وہ ایمان کی دولت کے لیے اپنی ساری دنیا کی دولت وہ قربان کر کے جا رہا ہے۔ جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں وہ فوراً کہتے ہیں کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میں یہ جذبہ رکھتا تھا، میں یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا تھا کہ میری قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا رب مجھ سے جان مانگے تو جان دے دوں گا، مال مانگے گا تو مال دے دوں گا، اولاد ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، میرا تن من دھن ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ جس کا یہ جذبہ ہوگا وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کی ہر بات مانتا تھا۔ وہ مجھے نماز کے لیے بلاتا تھا تو فوراً آتا تھا، وہ زکوٰۃ کا کہتا تھا زکوٰۃ دیتا تھا، وہ روزہ رکھنے کا کہتا تھا تو روزہ رکھتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ رشتہ داری ملا کے رکھنی ہے، میں نے اس کے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ کا ادب کیا ہے، میں نے اپنی ماں کا احترام کیا ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑ کے رکھا ہے، میں نے کسی خاندان کے کسی فرد سے تعلق کو نہیں توڑا، میں اپنے باپ رب کی ہر بات مانتا تھا۔ زندگی کی کتاب ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، یہ بول رہا ہے کہ ربی اللہ، میرا پالنے والا، میرا خالق مالک، وہ میرا اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، زندگی گزارنا ہے کہ جو تجھے راستے دیے گئے تھے دنیا میں، ان میں سے کس راستے کو چنا ہے تو نے؟ دنیا میں زندگی گزارنے کے مختلف مذہب ہیں، مختلف راستے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے راستے، یہودیت کا راستہ ہے، عیسائیت کا راستہ ہے، اسلام ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، دہریے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے نظریے والے، بڑے بڑے فلسفے والے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے زندگی گزارنے کے طور طریقے بنائے ہوئے۔ تم اپنی غمی اور خوشی کن طریقوں کے مطابق گزارتے تھے؟ شادیاں کیسے کرتے تھے؟ غمیاں کیسے گزرتی تھی؟ تمہارے گھر خوشیاں بھی آتی تھی، غمیاں بھی آتی تھی، ان خوشیوں کا، ان غمیوں کا تیرے وجود پر کیا اثر ہوتا تھا؟ بتا مال اسلام، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا دینی الاسلام۔ میری زندگی چیک کرو، غمیاں بھی آئیں، خوشیاں بھی آئیں، عیدیں بھی آئیں، میں اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق فرما بردار مطیع اسلام کے مطابق گزار کے آیا ہوں۔ میں نے دنیا کے بنائے ہوئے رسم و رواج اپنے وجود پر، اپنے گھر میں نہیں آنے دیے۔ میری زندگی چیک کرو، میری کتاب پڑھ کے دیکھو، میرا دین اسلام تھا،
میں اسی کے مطابق جیتا تھا. صبح میں اٹھتا اسلام کے مطابق تھا، کاروبار اسلام کے مطابق تھا، عدالتیں میری اسلام کے مطابق تھیں، عبادتیں میری اسلام کے مطابق تھیں. میری زندگی پڑھو، میں نے کیسے زندگی کے اندر شادی کی، بڑا سادہ انداز تھا، میرا ولیمہ بھی تھا، سادہ انداز میں تھا. اور میری زندگی دیکھو، میں نے مال کمایا، وہ حلال طریقے سے کمایا، طیب طریقے سے کمایا. میں نے ان ذرائع کو اپنایا جس کی اسلام نے اجازت دی. وہ ساری چیزیں جو اسلام حرام کرتا گیا، منع کرتا گیا، روکتا گیا، رکاوٹیں لگاتا گیا، میں رکتا گیا. میں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی. دیکھو، پڑھو میری کتاب دینی الاسلام. میرا دین اسلام ہے، میں اسلام کے مطابق جیا ہوں. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ من نبیوں کا، تیرا آئیڈیل شخص، تو کس کا فالور تھا؟ تیری پسندیدہ شخصیت کون سی تھی جس کی طرز کا تو اپنا چہرہ اور اپنا لباس بناتا تھا اور اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے سارے معاملات طے کرتا تھا؟ وہ کون تھا؟ اور جس کا چہرہ، جس کا لباس، جس کے معاملات، جس کے اخلاقیات، جس کا کردار، جس کی زبان، جس کی آنکھ، جس کے کان، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر کھلتے تھے، وہ فوراً کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہوں. دیکھو میری زندگی، پڑھو میری کتاب، کھولو میرا نامہ مالا. جھوٹ تو نہیں بولا، غلط تو نہیں کہا. ایک آواز آئے گی آسمان سے، اللہ تعالیٰ خود گویا ہوں، آواز لگائیں گے، کہلوائیں گے، سادہ کا عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے، اس کے رب کے ساتھ معاملہ بہت اچھا تھا، یہ میرے بھیجے ہوئے دین اسلام کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے. اس کی پسندیدہ شخصیت، فیورٹ شخصیت، سب سے زیادہ احترام کے لائق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا تھا. یہ واقعتاً سچا ہے. اب تمہاری خدمت کی باری ہے، اس کا حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا تھک کے آیا ہے، بڑے لوگوں کے تانے تھے، لوگوں کی ماریں تھیں، لوگوں کی رکاوٹیں تھیں، لوگ اس کے ساتھ ناراض تھے، یہ سب کچھ برداشت کر کے آیا ہے. افرشوا لہ من الجنہ، تم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو جنت سے اس کے لیے بستر بچھا دو. البسوہ من الجنہ، تم اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے اوپر اوڑھنی جنت کی طرف سے دے دو. اور پھر وہ فرشتے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے کہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو اور اس کی قبر کو اس جگہ تک وسیع کر دو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے نیچے بستر جنت کا ہے، لباس جنت کا ہے، اوپر جو ہے وہ اوپر والا بچھونا وہ جنت کا ہے. تو وہ اسے کہتے ہیں کہ بھئی نم کا نومت العروس، آرام کرو، سکون سے رہو، تم تھک چکے ہو دنیا میں، اب آرام کرنے کی باری ہے. اس کے مد مقابل پیغمبر امن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہی سوال ایک منافق شخص سے کیے جاتے ہیں. منافق شخص وہ ہوتا ہے جو اصول کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اپنے مفادات اور فائدے کے پیچھے چلتا ہے. جہاں اسے فائدہ پہنچے وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. اس کا دین کوئی دین نہیں ہے، وہ کھانے پر بک جاتا ہے، وہ پینے پر بک جاتا ہے، وہ جہاں سے اسے مفاد ملے وہ انہی کے ساتھ اپنی زندگی لگا لیتا ہے. یہ منافق اور شک کرنے والا انسان قبر میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، زندگی مجھے ملی تھی لیکن میں نے اپنی ساری زندگی میں یہ نہیں پڑھا، اپنے رب کے بارے میں نہیں پڑھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کون ہے. یہ میں آپ سے کہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو
دنیا کے نالج کے لیے، دنیا کی معلومات کے لیے بہت ایکٹیو کرتے ہیں، بڑے پیسے دے کر ان کے لیے اساتذہ، مثالی سکول، مثالی استاد مہیا کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو سوال قبر میں ہونا ہے عقیدے کے متعلق ہے کہ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان کیا ہے، اللہ کے بارے میں اس نے کیا پڑھا ہے، کوئی عقیدے کی کتاب بھی پڑھی ہے، قرآن سے پڑھا ہے، کچھ سمجھ آیا قرآن؟ اس معاشرہ میں سب سے زیادہ جس کتاب کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ آپ دنیا میں کوئی ایک کتاب بتائیں جس کو پڑھنے والا پڑھ رہا ہو اور اس کو اس کتاب کا مطلب سمجھ نہ آتا ہو، بتائیں کوئی ایک کتاب کا نام لے کہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، اس نے کہا ہو کہ یہ میں نے کتاب 10 دفعہ پڑھ دی، اور وہ 10 دفعہ پڑھنے والا، اس سے ہم پوچھیں کہ 10 دفعہ جو پڑھی ہے اس کا مطلب سمجھ آیا ہے؟ وہ کہے نہیں، کوئی اس کے 2 صفحے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ثواب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن زندگی بدلتی ہے انسان کی قرآن کو سمجھنے سے، قرآن کی سمجھ آئے گی، معاشرہ سدھرے گا، معاشرہ سنورے گا، معاشرے کے عقیدے ٹھیک ہوں گے، معاشرے کے معاملات ٹھیک ہوں گے، ملاوٹ ختم ہو جائے گی، ہیرا پھیری ختم ہو جائے گی، چوری ختم ہو جائے گی، ڈکیٹی ختم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گا، اور ملاوٹ کی جگہ پر تقوی آ جائے گا، طہارت آ جائے گی، صفائی اور ستھرائی آ جائے گی، پاکیز گرین اینڈ کلین معاشرہ ہو جائے گا۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کو سمجھا نہیں۔ آپ روزانہ کی بنا پر قرآن کو سمجھے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی قسم آپ قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، کوئی مولوی آپ کو گیڑا نہیں دے سکتا، کوئی پیر آپ کو گیڑا نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ نے اللہ کی کتاب کو سمجھ لیا ہے۔ قرآن جو حاکم ہے، یہ آپ کے دل پر حکومت کرتا ہے، یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، پھر آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کہتا ہاں لا ادری، میں نے پڑھا ہی نہیں، میں نے سمجھا ہی نہیں۔ اقول ما یقول الناس، اور میں بھی ویسے کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب آتا ہے، اس کا مفہوم آتا ہے؟ اگر آپ اس کا مفہوم ہی سمجھ لیں تو اس میں ساری بات اس میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی بھی باتیں ہیں میں ان کی کسی کی بات کو نہیں مانتا، ان کی باتوں کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، میں سارے لوگوں کی باتوں کا منکر ہوں، الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہے جس کے پیچھے میں چلوں گا۔ اگر انسان سارے لوگوں کی باتیں تو مان رہا ہو، صرف اللہ کی بات نہ مان رہا ہو، پھر وہ کہے لا الہ الا اللہ، میرا کلمہ ٹھیک ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اللہ مان جائے گا کہ تو مانتا ہے؟ وہ کہے حی علی الصلاۃ، ایک مثال دے دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، تو کہتا میں 4 گیندا ویکھ کے جاواں گا، میں تے اوور ویکھ کے جاواں گا، میں تے جدوں فلاں ٹائم جاواں گا، فلاں ٹائم آواں گا۔ نماز تک کے پیچھے کرے، اپنے معاملات اگے پیچھے نہ کرے، کیا انہیں اللہ نو منیا؟ لا الہ الا اللہ مانا ہے یہ ہے کہ جدو رب بلاوے اپنے کام اگے پیچھے کر، رب دی گل اگے پیچھے نہ کر۔ اسے وجہ تو اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاؤندا۔ اذان دے وچ کی کیا جاندا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 واری پہلا تو 2 واری آخر تے کیا جاندا اللہ سب تو وڈا ہے، تیری دکان نالوں وڈا، تیرے پانی لاؤن نالوں وڈا، تیرے گاہکاں نالوں وڈا، او تیری بیوی نالوں وڈا، تیرے بچیاں نالوں وڈا، او تیری اس سکول دی تعلیم نالوں وڈا، او تیرے پیسے نالوں، سونے چاندی نالوں، ہر چیز نالوں وڈا، وڈا تینوں کہہ رہے آ جا، تو پھر تو کہہ دے نا کہ دنیا اپنی آنکھاں سب تو چھوٹی کر دے، رب دی گل وڈی کر دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، تو کہیں گا اللہ سنے گا۔ پھر جے تو رب نو وڈا نہ کیتا تو پھر تیرا ایمان کیا ہو جائے؟ وہ تو کہنا سب تو وڈا میں،
پھر اتنی گل نہیں مکائی، اللہ نے کیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، او مؤذن اینو اچھی آواز نہ دس، اے او دی طرفوں اعلان آ جہدے بارے چ بندہ یہ کہہ چکیا کہ میں انہوں اپنا الہ مانتا، وہ دے نا وہ گل کر چکیا کہ وہ دی ہر گل منے گا، تے جدو وہ دی گل آئے گی باقی سارے دی گل چھڑ دے گا، یاراں دی یاری چھڑ دے گا، انہاں دی مجلس چھوڑ جائے گا، جننے بھی بزنس میٹنگاں ہون، جنیاں بھی اہم میٹنگاں ہون، جدو رب دی گل آ جائے پھر وہ ساری میٹنگاں چھوڑ اٹھ جائے گا۔ پھر ان کے اشہد ان محمد رسول اللہ، انہاں نوں یاد دلاؤ، یہ کہندے سیگے کہ اسی دین نو ایویں مننا گے جویں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو منیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیویں سی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پیاری بیوی تے خوبصورت بیوی، بڑی ذہین فتین بیوی، مقدسہ مطہرہ بیوی، جیدی پاک دامنی واسطے اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے بھیج دے، او بیوی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ گواہی دیندی ہے کہ جدو اذان ہو جاندی، نماز دا ٹائم ہو جاندا، کانہ لا یعرفنا، کہ گویا کہ اللہ دے رسول سانو جانتے نہیں، ساڈے کولوں گزر جاندے جویں سانو جانتے ہیں۔ اور میرے بھائی، اگر آپ کے اندر ایسا ایمان ہے، ایسے جذبات اور احساسات ہیں تو مبارک ہے آپ کے لیے، اگر نہیں ہے تو یہ پیدا کرو، پھر کوشش کرو، ہر چیز کو چھوٹا کر دو اللہ کے حکم کے سامنے، یقیناً تم نے اپنے رب کو بڑا کر دیا، پھر فر جواب آئیں گے، پھر فر آپ دیں گے، تو پھر یہ قبر آپ کے لیے بہترین باغ بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں، میں نے سمجھا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، یہ جو آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہیں نا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، آپ ان کو بہترین لباس پہنا کے، بہترین ان کو بیگ ٹیفن تیار کر کے ان کو سکول جو ہے نا 8 بجے شروع ہوتا ہے نا، تو آپ ان کو 7:30 بجے بھیج دیتے ہیں، جو پیریڈ شروع ہوتا ہے اس کے فرسٹ ٹائم بھیجتے ہیں۔ دین کا بھی سکول سسٹم ہے، دین لینے کے لیے یہ ممبر ہے، اس میں ایک آدمی کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ پورے ہفتے میں آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، ان کے اندر بہت ساری برائیاں بھی ہوں گی، بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق ایک پورے ہفتے کے اندر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس کے مطابق ایک بہترین خطبہ تیار کرو، اور ایک 45 منٹ کا بہترین لیکچر جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو، اس کے رسول کا تعارف ہو، دین اسلام کا تعارف ہو، اس میں امر بالمعروف ہو والنہی عن المنکر ہو، ان تمام چیزوں پر ایک بہترین لیکچر تیار کرو، اور پھر تم کھڑے ہو کر اور سننے والوں کو کہا کہ تم بول نہیں سکتے، اشارے نہیں کر سکتے، پہلے وقت پر آؤ، اگر تم وقت پر آؤ، پہلی گھڑی میں آؤ، تعلیم لینے کے لیے آؤ، تو تم گھر سے غسل کر کے، بہترین کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، پیدل چل کے آؤ گے، اور آ کر امام کے قریب بیٹھو گے، اور بیچ میں بولو گے نہیں، کوئی لغو بات نہیں کرو گے، سارا خطبہ غور سے سنو گے، تو میں بھی رب ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، پھر میں تم کو ایک ایک قدم پر ایک سال کے روزہ رکھنے کا اور 1 سال کے قیام کرنے کا ہر قدم کے عوض میں ثواب دوں گا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث سنائی ہے، یہ حدیث سب سے زیادہ ثواب والی حدیث ہے، اس میں جو ثواب بیان ہوا ہے یہ لیلۃ القدر سے بڑھ کر ثواب ہے۔ مثلا ایک آدمی 1000 قدم اٹھا کے آیا، 1000 قدم اٹھا کے جائے گا، تو اس کو آنے کا 1000 سال، اتنے سالوں کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اتنے سال قیام کرنے کا ثواب ملے گا، اتنا لیلۃ القدر کا ثواب ہے۔ اور یہ تعلیم لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تعلیم کے لیے بیٹھنا، تعلیم لینا، سننا، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے آ کر ان کے ارد گرد جو ہے نا اپنے پروں سے دیوار کر دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کی چھت ڈال دیتا ہے اور ان پر سکون نازل کرتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور یہ اللہ کے پاس ان کے پاس ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اللہ بہت بڑا ہے، اس کی عطائیں بہت بڑی ہیں، لیکن زیادتی ظلم دیکھیں آپ. ہمارے لوگ جو ہے نا جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو زیادہ تر تو کلمہ پڑھنے والے جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، زیادہ تو پڑھتے ہی نہیں. اور جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، آخری 5 منٹ 10 منٹ جدوں رہندے ہوندے نا خطبے دے ادوں آئے تو انہوں نے یہ نہیں پتا کہ امام صاحب نے پہلا کی بیان کیتا ہے، خطیب صاحب نے کی بیان کیتا. انہوں نے بس وہ 2 رکعتاں پڑھیاں تو فوراً چلے گئے. اور ایسے لوگوں کو میں نے شکوہ کرتے ہوئے سنا ہے جنہوں نے جا کے تاش دے پتے کھیلنے ہوندے نا، وہ کہندے امام صاحب آج 5 منٹ تسی اتنے لاتے. انہوں اپنی تاش دے پتیاں دا تو خیال ہے، وہ اپنے امام صاحب تے اس گل دی بھی پڑاس کڈدا ہے کہ میں جا کے لوڈو کھیلنی سی، میں میچ ویکھنا سیگا، میں جا کے ڈرامہ ویکھنا سی، میں فلاں کرنا سی، تو ٹائم زیادہ لاتا. اب ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب کر دے گا. آپ سوچیں ذرا، کیا ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جس کو آپ کالج میں ایڈمیشن دیتے ہیں، داخل کرواتے ہیں، کہ وہ ایک پیریڈ میں جب بالکل پیریڈ ختم ہونے والا ہوتا ہے اس وقت جائے، کیا وہ اس مضمون کو پاس کر لے گا؟ اس نے لیکچر لیا ہی نہیں ہے، اس نے سنا ہی نہیں ہے، تو کیسے پاس کرے گا اس مضمون کو؟ جب آپ لوگوں نے ایمان کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، ایمان کو پڑھا ہی نہیں ہے، اللہ کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس کی طاقت کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس کے ناموں کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس کی صفتوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، علم لیا ہی نہیں ہے، آپ قبر میں کیسے پاس کریں گے اس سوال کو؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. تو وہ کہے گا ہاں حالات رہی، مجھے اللہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اور جہالت کی تو انتہا یہ ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن آج تک مسلمانوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ ان کی طرف جو رسول آیا تھا وہ نوری تھا یا خاکی تھا. ان کو یہ بھی پتا نہیں، ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ انہوں دا نبی نوری سی ہے یا وہ انسان سی ہے، کوئی پتا نہیں. کیا قبر میں وہ سوال کا جواب دیں گے؟ کیا آپ یہ کہہ کر جان چھڑا لیں گے کہ ساڈا مولوی کہندا سی نوری ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے شاباش، تو کہیں گے ساڈے مولوی صاحب کہندے سی یہ انسان ہے تو فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے، مولوی دی گل چل جائے گی ہوتے؟ وہ میرے بھائیوں ایک معیاری خطبہ لیں، آپ دین کے لیے ایک سٹینڈرڈ کا عالم دین رکھیں اور اس کے لیے فوراً خطبے کے لیے آئے ہوں. یہ واحد ذریعہ ہے دین سیکھنے کا، اللہ کی قسم. آپ اپنے بچوں پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑے لیپ ٹاپ، بڑے مہنگی فیسیں دے کر ان کو بڑے ڈپلومے کراتے ہیں، اگر قبر میں فیل ہو گئے تو پھر کیا بنے گا؟ تو فرمایا من نبیوں کا، تیرا نبی کون سا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، پوچھیں کسی سے، پوچھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی، تعداد نہیں آئے گی. پوچھ لیں کہ اسلامی جو مہینے ہیں ان کے نام بتا دیں، ان میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے نام بتا دیں. پوچھا ایک استاد نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بتاؤ، ایک نے کہا خدیجۃ الکبریٰ، انہوں نے کہا شاباش ٹھیک ہے، انہیں فوراً کیا بھی تو دس. ایک اور نے کیا کہنا جی فاطمہ الزہرا. یہ کون سے؟ بی اے کے سٹوڈنٹ جو ہمارے کالج کے اندر 14 سال پڑھ چکے ہیں، یونیورسٹی کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہماری تعلیم کا یہ معیار ہے. کیا سیکھا آپ نے دین کے بارے میں؟ اسی کلاس میں استاد نے پوچھا کہ آپ کرکٹ کی فلاں ٹیم کے نام بتائیں. کس نے 18 گیندوں میں 50 کی، کس نے 37 گیندوں میں سینچری کی؟ آپ سے پوچھوں تو بہت سارے بچے ہاتھ کھڑا کر گئے، سانو پتہ. دوسرے کافروں کی ٹیموں کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ہسٹری ان کے نام یاد نہیں ہے، عشرہ مبشرہ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. قرآن پاک میں سورتیں کتنی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو پھر قبر میں وہ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون تھا، تیرا نبی کون تھا؟ پھر آگے سے یہی جواب آئے گا ہاں لا ادری، میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں سیکھا، میرے پاس علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ شک پر زندہ رہا اور شک پر مرا.
اس نے اپنا وقت صحیح صرف نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرمائیں گے کہ اس کے نیچے بھی آگ بچھا دو، اس کے اوپر آگ کر دو، یہ اوپر اور نیچے اس کے آگ بھر دی جائے گی، اور قبر کو کہا جائے گا کہ اس کو ایسے دباؤ، پھر وہ قبر سے دبائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ کر کے کہا کہ حتیٰ تختلف اضلاعہ، اس کی یہ پسلیاں ان پسلیوں کے اندر داخل ہو جائیں گی، پھر اس کو اس طرح بھینچے گی، دبائے گی، اور قبر کے اندر ایک کھڑکی کھولی جائے گی جہنم کی طرف سے، اور وہ اسی عذاب کے اندر رہے گا. میرے بھائیوں، یہ خطرات ہیں جو آپ کو مرنے کے فوراً بعد ہو سکتے ہیں. ان سے بچانے والی صرف واحد چیز ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور ایمان. میں نے آپ کے سامنے سورت پڑھی تھی والعصر ان الانسان لفی خسر. آپ صاحب کتنا کریں دا ٹائم؟ 10 منٹ رہی. والعصر، اللہ فرماتے مجھے وقت کی قسم، انسان اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے. میرے کزن ہے، آپ ذرا اندازہ کریں، وہ میرے کزن کیا کرتے ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اینٹیں توڑتے ہیں، اینٹیں پہنچاتے ہیں، وہ سیمنٹ بجری گھول کر وہ پہنچاتے ہیں. 1000 روپے ان کی ڈیلی کی مزدوری. اب انہوں نے کیا کیا ہے، اتنا مقدس، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ پکیزہ روزی اس کائنات میں ہاتھ سے کما کر کھانے والا مقدس ہے. القاسب و حبیب اللہ، جو روزی کماتا ہے اپنے ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو ملتی ہے. جو اتنی محبت پیاری بہترین روزی کماتے ہیں، لیکن لگاتے کہاں پر ہے؟ انہوں نے تقریباً 63,000 روپیہ جوڑ کے انہوں نے کمپیوٹر لیا. مقصد کی ہے جی، گیم آئی ایک وہ کھیلن واسطے، رزلٹ چنگا چاہیے، وہ کارڈ چنگا پوایا، ریما چنگیاں لوائیاں، پروسیسر چنگا لوایا، LCD وڈی لئی، اپ گریڈ تو اپ گریڈ، جڑا لوا لیا نا، جڑے پیسے ہور کما رہے نے انہوں پھر اپ گریڈ کرنا، پیسہ اتوں کما رہے نے اس چیز تے لائی، یعنی PUBG کھیل رہے ہیں، منتھلی پیکج لگاتے ہیں، وہ سارے کا سارا. اب شام تک مزدوری کی، پھر آ کر وہ کمپیوٹر بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے رات کے 1-2 بجے سونا ہے، پھر اٹھ کر پھر اپنے کام پر جانا ہے، شام کو واپس آنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے. ان میں سے ایک نے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے انڈیا کا ایک ڈرامہ ہے، اس کی میں نے 500 سے زیادہ قسطیں دیکھ لی ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ بھیا یہ بتاؤ ایک قسط کا دورانیہ کتنا ہے؟ کہا جی اس کا ایک قسط کا دورانیہ وہ تقریباً پونا گھنٹہ، اس سے زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ وہ جو ڈاؤن لوڈ کروائی وہ کہاں سے لی تھی؟ کہا ایک آدمی ہے مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے دیتا ہے، ایک قسط کے 20 روپے لیتا ہے. اب 500 نو 20 نہ ضرب دو، کنے روپیے بنتے ہیں؟ تقریباً 20,000 روپیہ، اور 45 نو 500 دے نال ضرب دو، تقریباً انہیں زندگی دے 2000 تو زیادہ منٹ جڑے نے انہیں اس بے حیائی تے لائے. اتنا وقت، اپنی زندگی کا قیمتی وقت وہ اس نے ضائع کیا اس بات پر. یہ ایک کا نہیں، آپ اندازہ کریں ہر گھر کا مسئلہ ہے. آپ کی عورتیں، آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا بن رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تو کون ذمہ دار ہے ان کا؟ وہ میرے بھائیو، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں بہت سارے انسان اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. الا الذین آمنوا، چند لوگ بچیں گے جو اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے والے ہوں گے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرو. اللہ تعالیٰ وقت کی قسمیں اٹھاتا ہے، فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، یہ وقت بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، بلکہ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلھا، جب انسان کے مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے نا، لا یستاخر عنہا ولا یستقدمون، نہ اس کو ایک قدم آگے رکھنے دیا جاتا ہے نہ پیچھے رکھنے دیا جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اگر تم مجھے مہلت دے دو نا
تو یہ جتنے پیسے میں نے جمع کیے نا سارے دے دوں گا تجھے. اور ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ جہنم سے بچنے کے لیے کیا دے سکتا ہے. اس نے کہا کہ ساری زمین اور اتنی اور بھی دے دوں گا کہ مجھے جہنم سے بچا لے. اللہ فرمائیں گے نہیں، میں نے تو تجھ سے بہت تھوڑے کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو برابر نہیں کرنا. جتھے میری گل آوے پھر باقیاں دی سارے دی گل پیچھے کر دے. تو زندگی چ ایک باری بھی نہیں ایویں کیتا. تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کے دن ہے. یہ صورت پوری میں آہستہ آہستہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو میں نے صرف والعصر کے بارے میں بتایا ہے. ایمان کیا چیز ہے، پھر ایمان کے 6 ارکان ہے. اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. پھر اعمال صالحہ، عمل صالح کیا ہوتا ہے، اس کی 4 شرطیں ہیں. پھر اس کے آگے وتواصوا بالحق، حق کی تبلیغ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر. پھر اس کے آگے وتواصوا بالصبر. جو کچھ انسان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب سے اس نے لیا ہے مرنے تک ان پر قائم اور دائم رہے تو پھر وہ انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، پھر اسے کامیابی ملے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو میں نے کہا اور آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.